کہ آپ لوگوں نے جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا اور یہ امن جرگہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے نام پہ مطلب مارج وجود میں آیا، اور ایک مہینہ دو میں جو ہم نے پروگرس دیکھی ماشاءاللہ، ہم بحیثیت شہری ایبٹ آباد کے رہنے والے مطلب اکثریت میں لوگ خوش ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو سالوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح علماء کرام کی مطلب سرپرستی میں، امن جرگہ کی مطلب موجودگی میں اسی طرح کی بے حیائیوں کو روک تھام کے لیے یہ قدم آپ اٹھائیں گے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم معززین علاقہ، ہمارے علاقے کے لوگ، رش کے لوگ، تناوت کے لوگ، بکوٹ کے لوگ، اویلیاں کے لوگ، گلیات کے لوگ بھی آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایبٹ آباد جو ہے بڑا پرامن شہر تھا، کیونکہ اس کا جب نام دیتے تھے تو پوری دنیا میں، پاکستان میں ایک بہت بڑا نام تھا کہ امن کا گہوارہ ہے، لیکن پچھلے 2-3-4 سالوں سے علماء کرام میں مساجد میں ہر جمعے کو خطبے سے پہلے اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، تو آج 2-3 مہینوں سے جو قدم یہ اقدام ہوئے ہیں وردہ کا ہے یا اور کوئی ہوئے ہیں یا کوئی وہ سود کا جو کام ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام سے بھی اور اپنے معاشرے سے، ثقافت سے بھی دوری کی ہے۔ تو میں آپ کو، حاجی صاحب کو خراج تحسین اس فورم سے، اس محفل سے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قدم اٹھایا، اور الحمدللہ نواز اللہ نے بھی بات کی ہے، اظہر خان نے بھی کیا ہے، جمیل بھائی نے بھی باتیں کی ہے، 90-95% کام آپ نے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جو رہ گیا ہے، کیونکہ جرگے کا مقصد یہ ہے امن و امان کے حوالے سے اس کو مطلب مٹانا، جو برائی ہے اس کا کلا کما کرنا، اچھے لوگوں کو آگے لانا، اچھی چیزیں جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے اس علاقے میں ہمیں دی ہیں تو اس کو آگے چلانا، یہ ان کی علماء کرام کی قیادت میں انشاءاللہ اچھے کام ہو گئے۔ یہی نہیں ہے کہ آج امن جرگے کا یہ کام ہے، جو بھی برائی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوگی تو آپ جتنے بھی ممبران ہیں امن جرگہ کمیٹی کے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بندے آپ نے کہا، ہم مطلب جانی مالی آپ کے لیے، آپ تعاون کے لیے تیار ہے۔ کیوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے شہر کا کام ہے، ہمارے ملک کا کام ہے، ہمارے اسلام کا کام ہے، جو اسلام کہتا ہے اس پہ چلنا چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ گولڈن نائٹیں، بھائی اس دن قرآن خوانی کرو کہ اللہ پاک ایک نیا سال دے رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ، لیکن اکثریت میں یہ لوگ یہاں پہ جو پلازوں میں یا بازاروں میں کرتے ہیں، اکثریت میں باہر کے لوگ ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں باہر کے ہیں، یہ یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ اگر یہ ہم نے اس پہ انیشیٹو نہ لیا تو یہ ہماری یونیورسٹیاں، یہ آئس کا بھی وہ بازار بن جائیں گی، یہ ہماری کالجیں، ہمارے بازار قسم خدا کی یہ بھائی کا قلعہ بن جائے گا، اور جتنا ایبٹ آباد خوبصورت تھا اتنا ہی اس کا جو کام ہے بالکل زیرو پہ چلا جائے گا۔ یہاں پر نکر پہن کر گلیوں میں، سڑکوں پر پہننا یہ خلاف قانون ہے۔ تو نکر جو ہے وہ آج کل جس طرح ایبٹ آباد کے بازاروں میں ہوتا ہے کہ یہ گھٹنے سے بھی اوپر ہوتی ہے ان کی، اور اسی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے گھروں میں بھی وہ جاتے ہیں اور باہر بھی اسی طرح وہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو میں اس پر بھی انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید جذبات اور اسی طرح حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک پروگرام جو ہے وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، جنید صاحب سے ہم وقتاً فوقتاً مشورہ بھی کرتے رہے ہیں اور ان کی رائے کے مطابق ہم عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ سنگیت نائٹ کا پروگرام یہاں ایک ہوا تھا، مفتی جعفر صاحب کا بھی اس میں کافی کردار ہے، تو یہی ہمارے ڈی سی صاحب اس وقت بالکل یہاں پہ نئے جو ہے ان کی پرمیشن ہوئی تھی، ہم نے فوراً ان سے ملاقات کی اور ہم نے ان کو اپنا مدعا بتایا، اور الحمدللہ ہمیں ایک ملاقات کے اندر ہی انہوں نے فوراً ہی وہ جو اس وقت ربیع الاول کا مہینہ بھی غالباً چل رہا تھا تو فوراً انہوں نے اس NOC کو کینسل کر دیا۔ تو ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، ہم آگے بھی ان سے یہی امید رکھتے ہیں، ہم اچھا ایک اقدام لے کے اٹھے ہیں، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ امن جرگہ کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر 2-3 باتیں جو سجیشنز آئی ہیں، پہلا ہمارے سامنے جو چیلنج آیا تھا وہ تھا کہ ہیپی نیو ایئر کو کیسے ہم نے منانا ہے۔ اس پر الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں امن جرگہ کے تمام کابرین کو کہ ان کی کاوش سے بہت حد تک یہ جو ہمارا میسج ہے لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ڈی سی صاحب کا بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور اپنی طرف سے جو انہوں نے سرکولر ایشو کیا وہ نہ صرف پرائیویٹ بلکہ گورنمنٹ اداروں کو بھی انہوں نے اس بات پر پابند کر دیا ہے کہ ہیپی نیو ایئر پر کوئی بھی میوزیکل پروگرام اور کوئی بھی اس طرح کی واقعات کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سفر ابھی ہمارا شروع ہے، یہ امن جرگے کا کام
جو بھی کام اسلام کے خلاف کہیں پر بھی ہوگا، فحاشی ہو، کوئی بھی اس طرح کی برائی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو ہم زبان سے کوشش کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو بھی وسائل ہوئے جانی مالی ہم اس سے کوشش کریں گے اس کو ختم کریں. کیونکہ یہ معاملہ ایسے اب ٹھیک نہیں ہوگا. یہی معاشرہ اگر امن کی طرف جائے گا تو ہر گھر میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کے بزنس امپروو ہوں گے، آپ کے شہر میں لوگ باہر سے آئیں گے، لیکن امن قائم ہوگا تو تب. اور امن کے لیے انشاءاللہ یہ جو جرگہ بنا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے حویلیاں کے حوالے سے انہوں نے مجھے جو ٹاسک دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم حویلیاں میں تمام تحصیل کے لوگوں کو وہاں پر ہم دعوت دے رہے ہیں اور اس میں ایک اچھا مضبوط قسم کا ایک فورم جو ہے اس میں لوگوں کو شامل کریں گے، جس میں تعلیمی لوگ بھی ہوں گے، سوشل بھی ہوں گے، پولیٹیکل لوگ بھی ہوں گے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں گے، اور ایک مضبوط قسم کا انشاءاللہ وہاں پر ہم پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. گفتگو تفصیلی ہو چکی ہے. یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایبٹ آباد کے حوالے سے جو کاوشیں کی گئی ہیں ان میں تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، صرف ایک جگہ ہٹ درمی باقی ہے. کیونکہ ہم نے امن کا نام لیا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کیا اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کو استثناء دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب استثناء مانگتے ہوں، ہمارے شہر کے معزز ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن ہم ان سے یہی درخواست کریں گے جرگے کی وساطت سے کہ ایک متفق کا فیصلہ ہے شہر کا، اس پہ جس طرح باقی کاربند ہیں آپ کو بھی کاربند رہنا چاہیے. ساری باتیں اس جو 31 تاریخ کو نیو ایئر نائٹ کے بارے میں تقریباً ہو چکی ہیں. ایک پوائنٹ پہ آ کر مشتاق غنی صاحب کے سکول پہ آتا ہے، تو جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہے، میری رائے ہے کسی صورت میں ایک بچہ بھی اگر وہ کہے میں ایک بچے کا پروگرام کرتا ہوں اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ اس بہانے پہ وہ بچہ نام بچے کا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے، کوئی بھی نہیں آتا. یہ میری رائے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بھائی سے بات کریں. مشتاق غنی صاحب سے ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو لیکن اجازت دینا، اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو پھر میرے خیال میں پھر ہم کو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر دوسروں کا کیا قصور؟ کچھ نہ سن سو دو گدڑے وہ نہ صلاح کی تھی کہ سنا خا سارا آج شہر جڑنے ہیں، وہ دوے آخوا کے بندے ہوندے کتے ہوندے انسان ہوندے. اسی کیوں سمجھا میرے کو لائسنس ہے، صاحب پکا لائسنس ہی صاحب جی چلے کے شہر کول پہنچے تو اگو جسلے وہ دیکھا نے بچے کھیڑ دے کتے بھی یہ دوے گدڑے آخا نس اس آخوا لائسنس دا سے نہ اس آخا یہ ان پڑھ نہیں جان کا ڈگا یہ کام سی مشتاق نہیں نہ کر سو تاں جن کے تسی یہ کامیاب ہو سو ورنہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام امن فورم کے بزرگوں اور بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت، جان مال اللہ کے دین کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیا قائم کرو اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جاؤ، اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ مشتاق غنی صاحب اپنے ادارے میں ہیپی نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ڈی سی صاحب سے اجازت نامہ بھی لے رکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے نے اجازت نامہ لیا ہے تو باقیوں کو اجازت نامہ بھی پھر دیا جائے اور یا اس کا بھی کینسل کیا جائے. بات یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیں وہ غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مختصر بات کروں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ درویش کو تاج سر دارا. اس لیے غیرت مند لوگ جب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ تاج رکھتا ہے. جو آپ کو ماضی میں
کامیابیاں ملی ہیں وہ آپ کی غیرت کی وجہ سے ملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کا نبی بھی غیرت مند لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میں سب سے پہلے 12 اکتوبر کو ایبٹ آباد کے اندر شروع ہونے والے سفر سے آج 29 دسمبر اس دورانیے میں 2.25 مہینے کے اندر یہ جو ایبٹ آباد کا امن جرگہ بنا، اور یہ جرگہ ایبٹ آباد سے تحصیل لوڈ تناور، پھر ایبٹ آباد سٹی، پھر حویلیاں گیا۔ میں اس امن جرگے کے کنویر حاجی غلام مصطفیٰ خان صاحب کو، تمام ممبران کو اور لوڈ تناور کے چیئرمین اور اس ہمارے جرگے کے کنویر ملک جنید نوری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ جو 1 نومبر کو ملک جنید صاحب کے یہاں پروگرام ہوا تھا، غالباً وہیں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر الحمدللہ اس جرگے نے 2-3 پروگرام کیے۔ میں اس جرگے کو اس اچھے اقدام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا جو منشور تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جہاں اس شہر کے امن کے لیے بات کریں گے، جہاں ہم منشیات کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے اسکول کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اوریانی اور فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس حوالے سے اپنے کردار ادا کریں گے۔ ابھی تک جو کام ہوا اس کام پر میں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علی خان صاحب اور جس طرح ملک جنید صاحب نے کہا شملہ ہل میں جو ہوٹل ہے، ان اداروں کو بھی اور اس حوالے سے بھی جو بھی شخصیات ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بات جو ملک سجاد صاحب نے کی، اور وہی بات مقرر بھی ہوئی کہ ایک کمیٹی یہاں بنا دی جائے اور مشتاق صاحب سے بات کی جائے، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا اور پھر یہ کہتا ہوں، بنیادی طور پر ان پروگراموں کے اندر کون آ رہا ہے، میرے اور آپ کے بچے ہیں یا افغانستان سے آ رہے ہیں یا ہندوستان سے آ رہے ہیں؟ ہم جہاں اداروں کو کہہ رہے ہیں، ہم جہاں اپنے مختلف ذمہ دار لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہاں میں اور آپ اور کیمرے کے ذریعے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے کہ بھئی ان پروگراموں کے اندر آنے والے میرے آپ کے بچے اور بچیاں ہیں۔ اگر میں اور آپ والد ہیں تو بحیثیت ذمہ دار ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو روکیں کہ بھئی اس پروگرام میں نہ جاؤ، یہ پروگرام میری تہذیب کا حصہ نہیں، میری ثقافت کا حصہ نہیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا اور ایک نظریے پہ بنا تھا، اس پاکستان کا نظریہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے فاطمہ بنت محمد کا جنازہ جا رہا ہے، اور میرے گھر سے میری بیٹی رات کے وقت باہر نکلے، میرا بیٹا رات کے وقت باہر نکلے اور میں کسی اور کو الزام دوں، یہ میرا قصور ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو نہیں روک رہا، میں ذمہ دار ہوں، مجھے اعتراف کرنا چاہیے، اور آئندہ اگر میرے بچے کسی ایسے پروگراموں کا حصہ بن رہے ہیں، مجھے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ میری تہذیب اور ثقافت نہیں ہے، میری تہذیب تو یہ ہے کہ بھئی ہم حیادار معاشرہ چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، اب ڈنڈا لے کے کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن جس طرح یہاں تجویز آئی ہے کہ بھئی وہیں پہ حیا کا پروگرام کیا جائے، اس تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں آخر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کے ناموس کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بہرو بہاروں کے عوض اپنے تہذیب کے شتاب چمن بیچ دیے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کار فرما ہے۔ ہمارا علاقہ دیندار علاقہ، غیرت مند لوگ اور اسلام سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھنے والا علاقہ، یہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے کہ بے شک ہمارے اس شہر میں ہم اس وقت اگر اب آپ ذرا حساب لگائیں تو ہم اس وقت اقلیت میں جا رہے ہیں، اکثریت باہر کے لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہمارے اسلاف کی ایک سوچ تھی، ایک غیرت تھی، ایک دین کا ماحول تھا یہاں کا، لیکن باہر سے گندے انڈوں نے آ کے ہمارے اس علاقے کو گندا کر دیا۔ میں اس حیا مارچ کی 110% حمایت کرتا ہوں، اور اس دن رات کو ہمیں اس مری روڈ پہ ہونا چاہیے جہاں سے یہ خرافات ہمیں اچھلتی نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ کہاں سے آ گئی اس میں اتنی طاقت کہ وہ اس علاقے کے معززین علماء کرام اور اس دھرتی کی بہتری کی سوچ کے لیے جو سوچتے ہیں ان کو وہ اگنور کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ طاقت اگر اللہ نے دی ہے تو آپ لوگوں کو دی ہے،
جو اس دھرتی کی اور اس دین اسلام کی اور اللہ رسول کے جو لائے و قانون ہیں ان کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ بھول جائیں تو این او سی کے نام پہ وہ ہمیں بلیک میل کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ این او سی کینسلیشن کے لیے جایا جائے اور ان سے ملاقات کر کے بتایا جائے کہ یہ اگر فتنہ بنے گا تو تمہاری ذات سے بنے گا۔ یہ اسلامی تشخص کی جب بات ہو تو ہم لوگ شاید ہم میں وہ حیا، وہ ایمان، شاید ہم سب میں بحیثیت مجموعی ہم میں تو اللہ نے کچھ نہ کچھ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں شاید اب مسلمان معاشرے میں ختم ہو گئیں، اور اسی وجہ سے آج ہم اسلامی ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک اسلامی ریاست کے اندر جس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا، اس ملک میں ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ ہونی چاہیے کہ نہیں، اور نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں ہو جائے۔ دوسرا میں نے دیکھا ہے سر کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے اسپیسیفک 31 دسمبر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آگاہی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح 31 دسمبر کو منانے کے حوالے سے ہے، نیو ایئر نائٹ منانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے کہ ایک ہاتھ سے کام کرو، دوسرے ہاتھ سے ڈھول بجاؤ۔ تو ہمیں بھی جو کام ہم کر رہے ہیں کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو ہمیں بھی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو تھوڑا سا پریس کے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پیغام کو جس طرح سے باقی ہیڈ لائنز آتی ہیں تو یہ ایک نیک کام ہو رہا ہے، اس کو بھی ہیڈ لائن بنایا جائے اور سوشل میڈیا میں ہماری ٹیم کو تھوڑا بہت ایکٹیو کیا جائے جو اس حوالے سے ہماری آگاہی دے نوجوانوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان سمجھ بھی لے گا اگر اس کو جعفر طیار صاحب جیسے لوگ اگر اسی طرح کی واضح و نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی۔ میجارٹی جہاں پر جو حضرات تشریف فرمائے انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ دو قسم کے، ایک تو وفد ڈی سی کے پاس جائے اور ایک مشتاق غنی صاحب کے پاس جائے، تو اسی طرح تقریباً جو آیا ہے میرے پاس جو میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتا ہوں۔